بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا معاملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے، دوسرا معاملہ پی ٹی آئی کی سیاست اور ان کے طرز عمل کے حوالے سے، اور تیسرا کراچی میں ہونے والے انتخابات اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کے حوالے سے۔ پہلی میری گزارش یہ ہے کہ ہماری 75 سال کی تاریخ میں سیاسی طور پر شاید کبھی کسی 1 2 4 دن کے لیے ہمیں راحت اور فرحت محسوس ہوئی ہو کہ ہم سیاسی طور پر آگے بڑھ گئے، ہم معاشی طور پر آگے بڑھ گئے، ہم سماجی طور پر آگے بڑھ گئے۔ بصورت دیگر قیام پاکستان سے لے کر اب تک کے انتخابات کے بارے میں لوگوں کے شکوک و شبہات بہت زیادہ ہیں، اور وہ کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ جگتو فرنٹ کی بات کر لیں، 1970-71 کی بات کر لیں، 77 کی بات کر لیں، 85 کی کر لیں، اس کے بعد کسی زمانے کی بات کر لیں، کسی نے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا، اور نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات بعد میں بھی سامنے آتی تھی، اور موقع پر بھی لوگ دیکھتے تھے کہ کیا ہوا۔ کم از کم 1977 میں جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں تو بہت ہی برا ہوا تھا، بہت ہی برا ہوا تھا۔ ایک سیاسی تحریک چلی، اور اس سیاسی تحریک کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے جو جمہوریت اور ووٹ کے حوالے سے اور ووٹ کی اس وقت قدر نہ کر کے اور مذاکرات کے نتیجے میں چیزیں طے نہ کر کے صورتحال پیدا کی، اس میں وہ صرف اکیلی ذمہ دار نہیں تھی، دیگر فیکٹرز بھی کام کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا ایک ایسے مقدمے میں جس میں پھانسی نہیں ہو سکتی تھی، پھانسی دے دی گئی، اس لیے کہ مقاصد اور تھے، مقاصد صرف سیاسی تھے، اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا اس وقت بھی مطلوب تھا، جیسے آج لوگوں کو لیے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا مطلوب ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی قربانیوں کا ایک دفعہ اعادہ نہیں کرنا چاہیے، صرف ایک دفعہ سوچنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ ہم نے کس کس موقع پر کہاں کیا کیا قربانی دی۔ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، نصرت بھٹو صاحبہ کا سر تو میں نے خود پھٹا دیکھا، بے نظیر صاحبہ کو میں نے خود سڑکوں پر دیکھا احتجاج کرتے ہوئے، اور بالآخر ان کی جان لے لی گئی۔ لی کس نے، کیوں لی؟ اس کی ایک وجہ تو سیاست تھی، اور دیگر وجوہات جو ہیں وہ نہ کوئی بتانے کو تیار ہے۔ وہ قائد اعظم سے شروع ہو جائیں، وہ لیاقت علی خان پر آ جائیں، وہ محمد خان جنیجو پر چلے جائیں، وہ شیخ مجیب پر چلے جائیں، وہ خواجہ نازم الدین کو دیکھ لیں، وہ سہر وردی کو دیکھ لیں، وہ چودھری محمد علی کو دیکھ لیں، وہ پھر دیکھیں کہ ماشاء اللہ کیوں لگتے تھے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہوتا تھا کہ سیاسی طور پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ اب پاکستان کو اگر کسی نے غیر مستحکم کیا تو شاید یہ آخری دفعہ ہوگا، اس کے بعد پاکستان کو مزید غیر مستحکم نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے کہ ہم ورج آف کولیپس پر آ چکے ہوئے ہیں، ہم خراب ہو چکے ہوئے ہیں، ہماری زندگی تنگ ہو چکی ہوئی ہے، ہمارے ہاں نفرت کو بڑھا دیا گیا ہوا ہے، ہمارے ہاں تحمل کو ختم کر دیا گیا ہوا ہے، ہمارے ہاں بردباری بچی نہیں ہے، ہم دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ذرا غور کر دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست کیا ہوگی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی، پی ٹی آئی تو ٹوٹ چکی، پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں میں ہیں، اور جیلوں میں رہنے کی انہیں عادت نہیں ہے۔ جیل میں رہنا سیاسی کارکن کے لیے فخر کی بات ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو جیل جاتا ہے وہ یوں کر کے منہ چھپا کر پھر کسی پریس کانفرنس میں یا کسی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ وہ جو نعرے لگایا کرتے تھے
وہ شرمندگی سے منہ چھپائے پھرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ماتھے پہ اب گولی مار دی جائے کیونکہ میں نے کہا تھا تو ہاں مار دیں گولی. اس طرح تو نہیں ماری جاتی گولی. گولی تو آپ اپنے آپ کو خود مار لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا، قوم ہی کو مار دیا. غریب آدمی چیخے مار رہا ہے، وہ اپنی جان کے لالے پڑے ہیں. اس کے بچے کی فیس نہیں ہے، اس کے پاس تنخواہ پوری نہیں آتی، ٹیکس کٹتا ہے، اس کا ہر چیز پر وہ ٹیکس دیتا ہے. اب تو قبرستانوں میں قبر کے لیے جگہ نہیں ملتی. ایسے حالات میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جو مقدمات شروع ہو گئے ہیں اور ان پر غداری کے مقدمات ہوں گے، سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات ہوں گے، آرمی کورٹس میں مقدمات ہوں گے، تو یقیناً وہ وہاں سے سیاسی طور پر سرخرو ہو کے نہیں نکلیں گے کہ ہم بہت بڑا تیر مار کے آئے ہیں، کہ ہم مجرم بن گئے ہیں. اور جس کو سزا ہوگی وہ زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا. وہ جو خدمت کرنا چاہتے تھے، وہ جو ایمانداری دکھا رہے تھے، وہ جو لوگوں کو گالی نکال رہے تھے، وہ خود ایک گالی بن جائیں گے، نشان عبرت ہوں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی کسی کو نشان عبرت بنتا نہ دیکھے، نہ اللہ کسی کو بنائے. اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تیسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں، یہ انتخابات آئینی ہیں، اور پاکستان کے آئین کی دفعہ 140 یہ کہتی ہے کہ ہر صوبائی حکومت قانون کے ذریعے ہر شہر میں ایک مقامی حکومت بنائے گی، جس کے پاس انتظامی اختیارات ہوں گے، جس کے پاس مالیاتی انتظامات ہوں گے، جو اس شہر کا نظم و نسق سنبھالے گی، وہاں ٹیکس لگا سکے گی، وہاں خرچ کر سکے گی. لیکن کیا پاکستان میں کوئی بلدیاتی انتخابات کو کروانا چاہتا ہے؟ پاکستان میں حکومت کی 3 تہیں ہیں: مقامی حکومت جو لوکل باڈیز ہے، صوبائی حکومت جو صوبائی حکومت ہے، اور وفاقی حکومت جو پورے پاکستان کی حکومت ہے. لیکن ذرا یہ دیکھیے کہ کیا حکومت بغیر اسمبلی کے بنتی ہے؟ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت نگران حکومتوں کے بارے میں، اور جو آئین کہتا ہے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے اس اختیار کو استعمال کرنے کا، عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے غیر منتخب شخص اقتدار میں نہیں رہ سکتا، اس کو رہنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، نہ آئین کے تحت نہ عدالتی فیصلوں کے تحت. ایسے میں اگر انتخابی نتائج جو ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، انہیں انجینئر طریقے سے آگے لے کر چلا جائے، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو تسلیم نہ کیا جائے. تسلیم تو ہم نہیں کرتے، پاکستان میں انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے ان کے ساتھ کہ وہ کراچی کے معاملات کے حوالے سے کراچی میں جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں. اگر وہ اس حق کو روکیں گے تو یقیناً بدمزگی کی ایک نئی فضا قائم ہوگی، ایک نیا احتجاج قائم ہوگا، ایک نیا احتجاج برپا ہوگا. اور اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کر وہاں انتخاب لڑنا چاہتی ہے تو انہوں نے کل یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس 193 ووٹ ہیں اور حافظ نعیم کو میئر بن جانا چاہیے. مجھے حافظ نعیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ وہاب سے میری کوئی رشتہ داری ہے، بلکہ وہاب کی والدہ اور والد کے ساتھ تو میرا تعلق تھا اور میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہاب مجھے عزیز ہے. لیکن اگر یہ رائٹ حافظ نعیم الرحمان کا بنتا ہے تو وہاب کچھ صدیقی کو کیسے دے دیا جائے؟ جن کے پاس 193 ہیں ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو اغوا کر لیا جائے، ان کے راستے روکے جائیں، ان کے لیے مشکل پیدا کی جائے. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت کا قتل عام ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے جتنی اس ملک میں کوشش کی ہوئی ہے یہ اس پر مٹی ڈالنے کے برابر ہوگا. اگر وہاں احتجاج شروع ہو گیا تو کراچی شہر سے شروع ہوا احتجاج ملک گیر ہو سکتا ہے. پہلے ہی حالات اچھے نہیں ہیں. ایسے حالات میں اگر احتجاج کی کوئی صدا آ گئی تو پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں شاید حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا، اور کراچی شہر میں تو بہت ہی ناممکن ہو جائے گا. وہاں ایم کیو ایم ان کی حلیف نہیں ہے.
MQM ان کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتی ہے، وہاں جماعت اسلامی ان کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتی ہے، وہاں PTI ان کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتی ہے، جانے نون ان کے ساتھ مل کے لڑے گی، مولانا ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے، شاہ احمد درانی صاحب کی جماعت ان کے ساتھ مل کے لڑے گی، یہ سب الگ الگ لڑیں گے۔ لیکن کراچی کی پالیٹکس سے اگر اس وقت حقیقتوں سے کوئی انکار کرے گا یا انحراف کرے گا تو وہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا نقصان کا موجب بنے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اور جس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں، جمہوریت کیا ہے اور ڈیموکریسی کہتی کیا ہے؟ جو اکثریت ہے اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا جائے۔ آپ نے بھی تو کیا تھا نا کہ میاں صاحب کی حکومت کے پاس زیادہ ووٹ ہے اس لیے یہ حکومت بنائے، تو اب جماعت اسلامی کے پاس وہاں زیادہ ووٹ ہے، انہیں حکومت بنانے دیجئے۔ میری طرف سے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکوں گا، لیکن پاکستان کی تباہی کی ذمہ داری کے لیے میں اس کا حصہ آپ کو بننے سے روکنے کی صرف گزارش کر سکوں گا، باقی آپ کی مرضی ہے۔ آصف زرداری ایک زیرک پولیٹیشین ہے، ان کا صاحبزادہ بہت اچھی پرفارمنس دکھا رہا ہے، مرتضیٰ نے بہت اچھے کام کیے، لیکن نعمت اللہ خان نے بھی بہت اچھے کام کیے تھے، عبدالستار افغانی نے بھی بہت اچھے کام کیے تھے، اور اگر وہاں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور پاکستان میں ایک پیغام جا سکتا ہے کہ انتخاب ہوا، فیئر ہوا، فری ہوا اور اس کے نتائج کو تسلیم کر لیا گیا، تو اگلے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کی روایت پیدا ہو جائے گی۔ ادروائز اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ کے حوالے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔